محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زندگی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، بندہ جو ہے نماز پڑھتے رہتا ہے اور دعائیں مانگتے رہتا ہے، اور کبھی اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلی اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ ان میں سب سے پہلا کلمہ۔ ان چیزوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قریب میں ایک جگہ نکاح ہوا تو دلہا کو نکاح کے بعد جو ہے کلمہ پڑھایا گیا، کلمہ طیبہ، جو چھوٹے سے معصوم بچے پڑھ لیتے ہیں۔ تو جس بندے کا نکاح ہو رہا تھا اس بندے کو کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ جو ہے اس بندے کو یاد نہیں تھا جو شادی کے لائق کا ہو چکا ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ آپ سبھی حضرات کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، دوسرا رکن وہ نماز ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہماری نماز کہاں تک قبول ہوئی اور ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہم دیکھنی چاہیے۔ اب ہماری نماز صحیح ہونے کے لیے ہمارا بدن پاک ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، نماز سے پہلے غسل ضروری ہے۔ اب غسل کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگوں کو غسل کیا چیز ہے وہ معلوم ہی نہیں۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہا لیا ہے، پاک صاف ستھرے پہن لیے ہیں، ہم پاک ہیں۔ ایسا نہیں ہے محترم سامعین۔ ہم پاک ہونے کے لیے غسل میں 3 فرض ہیں۔ جب تک یہ 3 فرض ادا نہیں ہوتے بندہ جو ہے ناپاک رہتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی پانی نہا لے، جتنا بھی وہ عطر لگا لے، خوشبو لگا لے یا پرفیوم لگا لے، وہ ناپاک ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ 3 فرض ادا نہیں ہوتے۔ غسل صحیح ہونے کے لیے، پاک ہونے کے لیے غسل میں جو 3 فرض ہیں ان میں سے پہلا فرض منہ بھر کر کلی کرنا۔ ہم پانی جب لیتے ہیں منہ کے اندر، منہ بھر کر کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا۔ دوسرا فرض ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی چڑھانا، پانی ڈالنا، 3 مرتبہ۔ اور تیسرا فرض پورا بدن، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، سارا جسم، کہیں بھی ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہیں رہنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ جب تک یہ 3 فرض ادا نہیں ہوتے بندہ جو ہے وہ ناپاک رہتا ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب دوسری چیز نماز کے لیے وضو ہے۔ اب ہمارا وضو صحیح ہوگا تو نماز بھی ہماری صحیح ہوگی، ہم دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ اب نماز کے لیے وضو فرض ہے، اور وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ جس طرح غسل کے اندر 3 فرض ہیں، اسی طرح وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ اگر یہ 4 فرض ہمارے ادا نہیں ہوئے تو ہمارا وضو نہیں ہوا، ہماری نماز بھی نہیں ہوئی۔ 4 فرائض میں سے پہلا فرض پورا چہرہ دھونا، یہاں سے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر ایک کان تک پورا چہرہ دھونا، کہیں بھی کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں رہنا۔ اور دوسرا فرض وضو کے اندر کا دونوں ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ یہاں تک، کہنیوں تک،
یہ جو کہنی ہے کہنی کے اوپر تک دونوں ہاتھ کا دھونا، کہیں بھی کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، یعنی ٹوپی ہو تو اسے نکال کر ایسے اس کے مسح کرنا، چوتھائی سر کا، یہاں تک آدھے سر کا مسح کرنا اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، یہ تیسرا فرض۔ چوتھا فرض ہمارے جو دونوں پیر ہیں، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، یعنی ہمارے نیچے کے جو پیر ہیں، پیر کے اوپر جو ہڈی ہے وہ ہڈی کے اوپر تک پورے دونوں پیروں کو دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ یہ چاروں فرض نماز کے لیے ضروری ہیں، اگر یہ فرائض چھوٹ گئے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی اور ہماری دعائیں بھی کہاں سے قبول ہوں گی۔ جب ہم ناپاک رہیں گے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوئی اور ہماری دعائیں بھی کہاں سے قبول ہوں گی۔ اسی لیے محترم سامعین، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ نماز سے پہلے غسل ضروری ہے، غسل میں 3 فرض ہیں، اور نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کر جب آپ حضرات نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول بھی فرمائیں گے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔